बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। मेरी जानिब से आप सबको सलाम हो। आज आपसे ये तीसरा इंटरेक्शन है। आज है 1 सितंबर। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है। यूं कहा जाए कि ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि इमरान खान बिल्कुल सच्चा था, तो ये बात बिल्कुल सही है। इंसानों की तजलील की जा रही है, सैलाब में डूबे हुए लोगों की भरपूर तजलील की जा रही है। मरियम नवाज के कैंप्स के अंदर दीनी तालीम भी दी जा रही है, लेकिन एक अफसोसनाक चीज भी सामने आई है। ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन खबर है, इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है, जिसके बाद इस्लामाबाद भी डूब गया है। इस्लामाबाद में गाड़ियां भी डूब गई हैं। ये सारे मनाजिर भी आपके सामने रखेंगे। सेक्टर जीओ या सेक्टर एफओ, ये दोनों जो है पानी की जद में आ गए हैं। और बात सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं, बल्कि इटली और फ्रांस के अंदर भी शदीद सैलाब आ गए हैं, शदीद बारिश हुई है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। नज़ीर, एक मलंग ने, जो कि एक मलंग हैं, उन्होंने 100 बंदों को रेस्क्यू किया है। खुद 100 बंदों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। और ये खबर कोई आम सी नहीं है, बल्कि बीबीसी के ऊपर इसको रिपोर्ट किया गया है। नज़ीर, पार्क व्यू के क्या हालात हैं, पानी उतर जाने के बाद क्या नुकसानात हुए हैं। एक्ट्रेस आरफा सिद्दीकी के घर की एक वीडियो सामने आई है, आपके सामने हम ये भी रखेंगे। ये सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नज़ीर, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ख्वाजा आसिफ का एक बयान है, और ये बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ आज असेंबली में बोले हैं, ZKB के खिलाफ बोल रहे थे और खुल के बोले हैं। ठेकेदारों के खिलाफ खुल के बोले हैं, निजाम के खिलाफ, जो भी सियासत में हो रहा है इसके खिलाफ खुल के बोले हैं। उनके बयान में से अगर मुख्तसर और चंद अल्फाज आपके सामने रखें तो बहुत ही अहम बयान है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये लोग हमें खरीदते हैं, ये लोग हमें खरीदते हैं, हमारी बोलियां लगाते हैं और हम बोलियां लगवाते हैं। यानी कि हमें खरीदा जाता है और हम अपनी कीमतें लगवा के बिक जाते हैं। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। ख्वाजा आसिफ ने कड़वी बातें की हैं। असेंबली की स्पीच काफ़ी लंबी है, हम आपको मुकम्मल सुना नहीं सकते, इसलिए चंद बातें आपके सामने रख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने मुकम्मल तौर पर बहुत ही खुल के कहा है कि हम बेबस हैं, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। अफसोस की बात है कि वजीर हैं, मिनिस्टर हैं, और इनके हाथों में भी कुछ नहीं है। इवन के ठेकेदारों के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि बोलियां लग चुकी हैं, रेट तय हो चुके हैं, बिक चुके हैं। अब इसके बाद क्या हो सकता है? जब आपकी कीमत लग जाती है तो फिर आपकी अपनी और कोई भी कीमत नहीं होती, फिर आपके पास कोई ताकत नहीं होती, आपकी कोई वर्थ नहीं होती। अपनी कीमत ये सब लोग लगवा चुके हैं। इमरान खान यही सब कुछ कहते रहे हैं कि ये निज़ाम जो है, इस निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी जो है वो करप्शन है, पैसा है, बिक जाना है, कीमत लगा देना, और इंसान अपनी कीमत लगवा लेते हैं। नज़ीर, कम से कम इंसान की कीमत जन्नत है, कम से कम इंसान की कीमत जन्नत है। इससे कम पे इंसान को अपने आप को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अफसोस कि दुनिया के अंदर हम बहुत कम पे बिक जाते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी खामी है कि हम थोड़ी सी कीमत के ऊपर बिक जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम बिक चुका है। हर सियासतदान, हर पार्टी कहीं ना कहीं अपने मुफादात की खातिर बिक चुकी है। और यही वजह कि आज हमारे ये हालात हैं कि मिनिस्टर्स असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर एतराफ़ करते हैं कि हम बेबस हैं, मजबूर हैं। नज़ीर, इस वक्त जो है इंसानों की तजलील की जा रही है। सैलाब में इंसान पहले ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। उसके बाद हम उनकी तजलील कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनके दुखों पे मरहम रखते, उनकी दाद रसी करते, हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। नज़ीर, मरियम नवाज की जानिब से रिलीफ दी भी जाती है, उसके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीरें लगी होती हैं। नज़ीर, हम ये क्यों नहीं सोचते कि इज्जत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि वहां पे जो भी लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, क्या ये सब मुफलिस थे, गरीब थे, इनके कारोबार नहीं थे, इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था? ऐसा नहीं है। सफेद पोश लोग भी वहां पर मौजूद हैं, इज्जतदार लोग भी मौजूद हैं। जब कोई इज्जतदार लोग एक थैला उठाएगा जिस पे मरियम नवाज की तस्वीर लगी होगी और वो गलियों से गुजरेगा या घर तक लेके जाएगा, क्या उसको तजलील महसूस नहीं होगी? उसको अपनी हालत के ऊपर रहम नहीं आएगा? लेकिन हम दूसरों की तजलील करके सोचते नहीं हैं कि हम तजलील कर रहे हैं। जिस तरह से मरियम नवाज की तस्वीरें इमदादी सामान के ऊपर हर जगह पर लगाई जा रही है, यकीनन कुछ लोगों के लिए बाइसे तौहीन है, बाइसे जिल्लत है, उनके दिल भी दुखते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नज़ीर, मरियम नवाज के एक रिलीफ कैंप लगाया गया जहां पर दीनी तालीम दी जा रही है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। अफसोस की बात इसमें क्या है, ये कैमरा जिसने इसको पैन किया, ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसने आगाज किया मरियम नवाज के बैनर से। उसके बाद पैन होके कैमरा जो है उस मौलाना के ऊपर आते हैं जो कि तालीम दे रहे हैं, और मौलाना खुद कैमरा में देखते हैं पहले, और देखने के बाद फिर जो है तालीम का आगाज़ किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, बच्चे खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ये सारा कुछ दिखाया जाएगा। अगर कैमरा ऑफ करें, कैमरे को घुमा के दूसरी तरफ ले जाएं, वापस मुड़ के देखें,
تو ہو سکتا ہے نہ کیمپ ہو، نہ بندے ہوں اور نہ ہی بچے ہوں۔ اور یہ المیہ بہت ساری ایسی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں کہ جہاں پر ایک بینر دکھانے کے لیے اتنا بڑا ریلیف کیمپ لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر شدید سوشل میڈیا پہ شدید ترین طنز بھی کیا جا رہا ہے، تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ میں بار بار ایک چیز یہاں پر مینشن کر رہا ہوں کہ اس حکومت کے پاس بہترین موقع تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اپنی سیاست کو بدلنے کا۔ عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ مریم نواز ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا زرداری فیملی ہو، یہ لوگ ٹھیک نہ ہوں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ٹھیک اور عوام کی خدمت کریں۔ عمران خان کی جنگ کرسی اور اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ٹھیک کام کریں اور عوام بھی چاہتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کام کریں۔ عوام کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ شریف فیملی اور ان سے ہمیں نفرت ہے۔ ہمیں شریف فیملی سے عوام کہتی ہے اگر نفرت ہے تو اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کبھی کام نہیں کیا۔ ناظرین، حکومت کے پاس بہترین موقع تھا، لیکن حکومت شاید اس موقع کو گنوا رہی ہے، اور یہی 30 سالوں سے مسلسل ان حکومتوں نے کیا کہ جب موقع آتا ہے تو یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جو ہے ان کے سامنے سے عوام ہٹ جاتی ہے۔ بہت افسوسناک مناظر ہیں، اس کیمپ کے مناظر کو بھی دیکھا جائے افسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک تازہ ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر جی او، سیکٹر ایف او، وہاں کے کافی سارے ایریاز جو ہیں وہ پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، شدید بارش ہوئی ہے اور وہاں پر گاڑیاں بھی تقریباً اتنی ڈوب چکی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈور کے گلاس سے نیچے تک کا سیکشن جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہوا ہے، اور یہ مناظر صرف اسلام آباد کی نہیں، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مختلف علاقوں کے مناظر ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ آج شام کے مناظر ہیں۔ ناظرین، اٹلی کے اندر بھی سیلاب آیا ہوا ہے، فرانس کے اندر بھی سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہاں پر پھر ہم بات موڑیں گے پارک ویو کی جانب۔ وہاں پر پانی کچھ اترا ہے، اس کے بعد گھروں کی کیا حالت ہے۔ بہت ساری ویڈیوز آنا شروع ہو چکی ہیں، لیکن ایکٹریس عارفہ صدیقی، جسے آپ سب جانتے ہوں گے، ان کے گھر کی ایک ویڈیو آئی، انہوں نے خود ریکارڈ کی ہے۔ وہ خود گھر کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، ان کے گھر کی ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان کے گھر کی کیا حالت ہے۔ ناظرین، اس لیے آپ کو ہم یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ کم از کم یہ ایک نون پرسنالٹی ہے، یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیوز جینوئن ہیں، یہ ویڈیوز کوئی فیک نہیں ہیں، یہ ویڈیوز پارک ویو سٹی کی ہے، جینوئن ویڈیوز ہیں اور لوگ خود بنا کے شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک خبر ہم اور رکھتے ہیں، اور یہ خبر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ اس خبر کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ ایک ملنگ جن کا نام عابد حسین ہے، یہ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں ایک نیوز دی گئی ہے۔ یہ نیوز دینی ہے زبیر خان نے، انہوں نے بی بی سی کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس کے اندر اس واقعے کو مینشن کیا گیا ہے۔ اس ملنگ نے 100 بندوں کو ریسکیو کیا ہے، 100 بندوں کی جان بچائی ہے، اور کیسے بچائی گئی ہے؟ ٹائر کی ٹیوب کے اوپر یہ گئے اور بندوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے لائے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں جینوئن ہیروز، یہ ہیں اصل ہیروز، یہ بہت بڑے ہیروز ہیں۔ اور ان کے بارے میں جو چیز سامنے آ رہی ہے، رپورٹ کے اندر بھی سامنے آئی ہے کہ یہ شخص، اس کے اندر سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ اس شخص کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ جب محرم الحرام کی مجالس ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ناظرین، اس شخص کے بارے میں اس بات کو ہم یہاں پر کوٹ نہ کرتے، اس نیوز کو بھی کوٹ نہ کرتے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے لیول پر یہ کوٹ کی گئی ہے اور اجمل جامی نے بھی یہ نیوز دی ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ نیوز رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ملنگ ہے جنہوں نے اکیلے 100 بندوں کی جان بچائی ہے۔ یہ اصل ہیرو ہیں، ان کو اعزازات بھی دینے چاہیے، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت بھی حالات جو ہمارے اوورال دیکھے جائیں، سیلاب سے بڑی بری سچویشن ہے۔ جہاں جہاں سے پانی ہٹتا جا رہا ہے، مسائل اب شروع ہوں گے۔ پانی دوبارہ سے انڈیا کی جانب سے آئے گا، جس طرح کی ڈیم کی ویڈیوز آ رہی ہیں، حالات ہیں وہاں پہ بہت بڑے لیول پہ پانی جو ہے دوبارہ سے وہاں سے چھوڑا جائے گا، جو کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں کو لے ڈوبے گا۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہاں پر کیا ہے؟ سیلاب تو آئے گا، جو بھی نقصان ہوگا ایک دن پانی نے چلے جانا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد۔ یہاں پر خواجہ آصف کا ایک بیان آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے۔ خواجہ آصف کا ایک بیان ہے کہ سیلاب جب بھی آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، ہم عالمی برادری اقوام متحدہ سے مدد مانگتے ہیں مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ خواجہ آصف سے جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھے بات کہی کس نے ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ بات کہی کیا ہے۔ خواجہ آصف نے بات بالکل صحیح کہی ہے کہ ہم دوسرے ممالک کی جانب، دوسرے لوگوں کی جانب امداد کے لیے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو بہتر نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے صرف، یہ مسئلہ سب سے بڑا سیاستدانوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ملک کا نظام چلانا ہے، چونکہ یہ مجموعی طور پر ملک کا مسئلہ ہے،
سیلاب جو یہ عوام کا یا عام پبلک کا مسئلہ نہیں، گو کہ نقصان پبلک کا ہوا، لیکن اس نقصان کا ازالہ بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے آگے تدارک بھی گورنمنٹ کی جانب سے کیا جائے گا، حکومت کو ہی کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی جانب دیکھنا ہے تو حکومت کو سب سے پہلے اپنے اعمال کی جانب دیکھنا چاہیے، کہیں کرپشن تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم ناانصافی تو نہیں کر رہے، کہیں آئین اور قانون نیچے تو نہیں رہ گیا، کہیں ہم زیادہ اوپر تو نہیں آ گئے۔ نیچے مڑ کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں پر آئین اور قانون ایگزسٹ کرتا ہے جس سے ہم بہت اوپر آ چکے ہیں، بہت اوپر کی پروان ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بہت ساری نیچے کی جو چیزیں وہ نظر آنا بند ہو گئی ہیں۔ ناظرین، جو ہی اب ہم نیچے آئیں گے، آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر آ جائیں گے، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار سے بہت باہر چلے گئے ہیں۔ جب ہم باہر نکل جائیں گے، یقیناً جب ہماری باؤنڈریز نہیں ہیں تو ہم پھر بہت اونچی اونچی اڑانے بھریں گے، بہت بڑے بڑے جمپس لگائیں گے اور ہم سوچیں گے ہماری کوئی باؤنڈری نہیں ہے، لیکن ناظرین ہماری باؤنڈری ہے، آئین اور قانون ہماری باؤنڈری ہے۔ ہمیں اس باؤنڈری کے اندر واپس آنا ہے، ہر ادارے کو واپس آنا چاہیے، ہر سیاستدان کو واپس آنا چاہیے، ہر عوام کو بھی قانون کو فالو کرنا چاہیے، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر کسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جب ہر بندہ یہی کام کرے گا تو یقیناً ہمارے ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ آفات کا سلسلہ تھم جائے گا، رک جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین، بہتری کی جانب ہمیشہ دیکھنا چاہیے، پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اینڈ کریں گے، اگلے ویلاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔